السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب اللہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو اس وقت ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب سے شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دے رکھی ہے۔ اچھا مزے کر لو، جلد ہی تم حقیقت کو جان لو گے۔ یا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری ہے جو اس شرک کو صحیح بتاتی ہو جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور جب ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ اترانے لگتے ہیں، اور جب انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ آس توڑ بیٹھتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کا چاہے رزق زیادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہے رزق کم کر دیتا ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بھی کئی نشانیاں ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الروم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 33، 34، 35، 36، 37 یعنی 33، 34، 35، 36 اور 37، یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب اللہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب سے شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں اللہ نے فرمایا کہ جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے پکارتے ہیں، یعنی جب انسان کے سامنے کوئی مصیبت کھڑی ہو، جب موت سامنے کھڑی نظر آنے لگتی ہے، بے انتہا پریشانیوں کا جب سامنا کرنا پڑتا ہے، سخت مشکل پیش آتی ہے، تو اس وقت وہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، بلکہ بعض دفعہ بہت سارے لوگ بغیر ارادہ کے، بغیر انٹینشن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے لگتے ہیں، بغیر ارادے کے، بغیر انٹینشن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے لگتے ہیں۔ یہ اس بات کا واضح ترین ثبوت ہے کہ توحید کی پکار انسان کی فطرت کا داعیہ ہے، انسان کی فطرت میں ڈال دیا گیا ہے توحید۔ ہر انسان کی فطرت میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، مشکلوں سے نکالنے والا، مصیبتوں سے بچانے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، اور انسانوں کے دل کی گہرائیوں میں توحید کی شہادت موجود ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اس کو پکارتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو بیان کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم اذا اذاقهم منه رحمة اذا فريق منهم بربهم يشركون، اور جب اللہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو اس وقت ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب سے شرک کرنے لگتے ہیں، یعنی مصیبت آئی تو اللہ کو پکارنا شروع، اللہ ہی بچا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی مصیبت کو اللہ ٹال دیتا ہے تو پھر اپنی پرانی فطرت پر انسان لوٹ آتا ہے۔ اور یہ سارے انسانوں کی بات نہیں ہے، جو اللہ کے نیکوکار بندے ہیں ان کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ وہ چاہے جیسا بھی ہو، وہ اپنے رب کے سامنے ہی جھکنے والے، اپنے رب کی رحمت سے وابستہ ہونے والے، اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب خوشحالی کے دن آتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، وہ لوگ دوسرے معبودوں، پیروں، فقیروں کی نظر و نیاز چڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان بھی کرتے ہیں کہ فلاں
فلاں جو ہے پیر صاحب ہیں ان کے آستانے کے طفیل میں میری یہ مصیبت دور ہوئی ہے، فلاں بابا ان کی نظر کرم پڑی تو ہم سے یہ مصیبت دور ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو اس وقت ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب سے شرک کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ڈانٹتے اور پھٹکارتے ہوئے کہا لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون، تاکہ اس نعمت کی ناشکری کرے جو ہم نے انہیں دے رکھی ہے، اچھا مزے کر لو، جلد ہی تم حقیقت کو جان جاؤ گے۔ یعنی جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پناہ لیتے ہیں، جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے، اچھائی کے اچھے دن آ جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے اپنے جھوٹے معبودوں کو پکارنے لگتے ہیں، اپنے باباؤں اور پیروں کو پکارنے لگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں۔ ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دے رکھی، اللہ نے جو انہیں دے رکھی ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو وارننگ دیتے ہوئے کہا، سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ فتمتعوا، مزے کر لو، فسوف تعلمون، جلد ہی تم حقیقت کو جان لو گے۔ یہ اصل میں ڈانٹ پھٹکار ہے اللہ کی طرف سے ایسے ناشکرے لوگوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم اگر مجھے کسی گلی کا چوکیدار بھی ڈانٹ پلائے تو میں اس سے ڈر جاؤں۔ یہاں تو ڈانٹنے والا، سرزنش کرنے والا وہ قادر مطلق ہے جس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کوئی چیز پیدا کرنا چاہتا ہے تو صرف کہتا ہے کن تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب اس کی ڈانٹ پر انسان کیوں نہ دھیان رکھے اور اپنے آپ کو اللہ کا خالص بندہ بنائے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے وضاحت کی کہ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، یا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری ہے جو اس شرک کو صحیح بتاتی ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کے پاس ایسی کوئی دلیل ہے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ فلاں مصیبت سے اللہ نے نہیں بلکہ فلاں پیر صاحب نے نجات دیا۔ خوشحالی کے دن اللہ کی مہربانی سے نہیں، خوشحالی کے دن اللہ کی مہربانی سے نہیں بلکہ فلاں پیر صاحب کی مہربانی سے آئی ہے، فلاں حضرت کے نظر کرم سے یہ دن میسر آئے۔ کیا اللہ نے اس کی کوئی دلیل اتاری ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی آسمانی کتاب میں یا قرآن کریم میں اس بات کو لکھا ہے کہ فلاں نازل فرمایا ہے کہ فلاں فلاں بابا، فلاں فلاں پیر صاحب، فلاں فلاں بزرگ صاحب، فلاں فلاں حضرت صاحب، ان کے ذمے اللہ نے یہ کام لگا دیا ہے، ان کے بارگاہ میں جاؤ، وہ تمہارے مرادوں کو پورا کر دیں گے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اپنی کسی بھی آسمانی کتاب میں نازل فرمایا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کا مطلب ہے کہ نہیں، اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ چاہے تم کو خوشحالی ملے یا تم کو کوئی مصیبت آئے، ہر ایک کے پیچھے اللہ کی مرضی اور مشیت ہوتی ہے، لیکن انسانوں کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں اسی بات کو واضح فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور جب ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ لوگ اترانے لگتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آس توڑ بیٹھتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسان کی ناشکری، اس کی کم ظرفی اور تنگ ظرفی کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان کی عادت ہے کہ جب اس پر خوشحالی کے دن آتے ہیں تو پھولا نہیں سماتا، اس کی وضاقتہ، چال ڈھال اور گفتگو سے ہی اس کے کبر و نخوت کا پتہ چلنے لگتا ہے کہ وہ کتنا اپنے آپ پہ اترا رہا ہے۔ اس وقت نہ تو وہ اپنے خالق کو خاطر ملاتا ہے اور نہ ہی مخلوق کو، اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اسی میں ہی یہ سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے جو اسے یہ عیش و آرام اور کامیابی مل گئی۔ لیکن جب کسی وقت ان پر برے دن آ جاتے ہیں تو بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ہی کرنے لگتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوسی کی باتیں کرنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ میرا تو مقدر ہی یہی ہے، میرا تو نصیب ہی یہی ہے۔ اس کے برعکس جو مومن آدمی ہوتے ہیں ان کی حالت بالکل الگ ہوتی ہے۔ خوشحالی کے دن آئے تب بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پہلے سے زیادہ اللہ کے سامنے جھکنے لگتا ہے، اور جب سختی کے دن آتے ہیں تو نہایت صبر و تحمل سے اپنے اس زمانے کو وہ گزارتا ہے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ دونوں حالات اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الزہد
باب المؤمن امرہ کلہ خیر الحدیث، حدیث نمبر 2999، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی تعجب انگیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی فیصلہ فرمائے وہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور یہ صرف مومن کے ساتھ خاص ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اس کو کوئی خوشی، خوشحالی، اچھائی میسر ہوتی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس کو کوئی مصیبت، کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی ملتی ہے اور اس وقت وہ صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اللہ اس پر بھی اجر و ثواب دیتا ہے۔ تو یہاں پر مومنوں کی صفات کو بھی بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اصل میں انسانوں کی فطرت اور تنگظرفی کو بیان کیا۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے مزید فرمایا اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق کو کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق کو اللہ تنگ فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ مختار کل ہے، وہی متصرف ہے، وہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ وہ کچھ لوگوں کی روزی کو فراخ اور وسیع اور کشادہ فرما دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہی اللہ قادر مطلق ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک ایمان لانے والوں کے لیے اس میں کئی نشانیاں موجود ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا